ایک ایسے فراڈ کے بارے میں سوچئے جو کسی کمپنی کے اندر ہی بالکل نظروں کے سامنے پنپتا ہے، جس سے کوئی باہر کا ہیکر نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی قابل اعتماد ملازم انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خاموش خطرہ ہے جو لاکھوں کا نقصان کر سکتا ہے، اور آج ہم یہی جانیں گے کہ اسے پہچانا کیسے جائے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پے رول کے اس نظر انداز کیے گئے خطرے کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ فراڈ ہوتا کیسے ہے۔ اس کے بعد ان 3 اہم علامات کو جانیں گے جو خطرے کی گھنٹی ہیں، اور آخر میں اس فراڈ سے بچنے کے طریقے سیکھیں گے۔ اس پورے مسئلے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے بس یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ پے رول سے فنڈز کے غلط استعمال کا سب سے عام طریقہ اجرتوں کی اضافی ادائیگی ہے۔ جی ہاں، یہ سادہ سی حقیقت ہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ پورا فراڈ کھڑا ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، پے رول کا ایک نظر انداز کیا گیا خطرہ۔ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ فراڈ ہے کیا۔ یہاں بات گھوسٹ یعنی فرضی ملازمین کی نہیں ہو رہی، نہیں، یہ اصلی جائز ملازمین کے بارے میں ہے جو اپنے پے چیک کو بڑھانے کے لیے سسٹم میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کام کے اوقات یا تنخواہ کی رقم جیسا غلط ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ غیر قانونی طور پر زیادہ تنخواہ حاصل کر سکیں۔ اور ہاں، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ ساری معلومات کہاں سے رہی ہیں۔ یہ سب ایسوسیشن آف سرٹیفائیڈ فراڈ ایگزامینرز یعنی ACFE کے مینول پر مبنی ہیں، جو فراڈ کی روک تھام کے لیے دنیا کا سب سے مستند ادارہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اسکیمیں عملی طور پر کیسے کام کرتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک جائز ملازم کو ناجائز پے چیک ملتا کیسے ہے؟ آخر وہ کون سے طریقے ہیں جن سے سسٹم کو دھوکہ دیا جاتا ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ فراڈ کتنا سادہ ہو سکتا ہے۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک چھوٹے سے جھوٹ سے۔ ملازم اپنے ٹائم کارڈ پر کام کے غلط گھنٹے لکھتا ہے، پھر کسی نہ کسی طرح اس کی منظوری حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کارڈ پے رول ڈپارٹمنٹ پہنچتا ہے اور بس ملازم کو ان پیسوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے جس کے لیے اس نے کبھی کام ہی نہیں کیا تھا۔ تو یہ جعلی منظوری آخر حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے 3 بنیادی طریقے ہیں۔ یا تو سپروائزر کے دستخط جعلی بنائے جاتے ہیں، یا پھر رشوت کے بدلے سپروائزر سے ہی ملی بھگت کر لی جاتی ہے، یا پھر خالی ٹائم کارڈز اگر لاپرواہی سے رکھے ہوں تو ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وہ کمزوریاں ہیں جن سے فراڈ کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں اس پورے تجزیے کے سب سے اہم حصے پر، وہ 3 اہم علامات جو اس فراڈ کو پکڑنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ تو جعلی اجرتوں کی اسکیم کی وہ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سے اشارے ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ تو خطرے کی 3 سب سے بڑی علامات کیا ہیں؟ نمبر 1، بے وجہ یا غیر معمولی اوور ٹائم۔ نمبر 2، تنخواہ کی شرح میں اچانک اور غیر متوقع اضافہ۔ اور نمبر 3، کسی ملازم کو ادا کیے گئے کام کے اوقات میں عجیب و غریب اتار چڑھاؤ۔ یہ وہ ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو خود اپنی کہانی سناتے ہیں، اگر کوئی سننے والا ہو۔ لیکن یہ صرف ڈیٹا کی کہانی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نظر آنے والی علامات میں سے ایک کسی ملازم کے طرز زندگی میں اچانک آنے والی بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ وہ انسانی پہلو ہے جسے ساتھ کام کرنے والے بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک حقیقی مثال دیکھتے ہیں۔ ایک ملازم جس کی سالانہ تنخواہ صرف $30,000 تھی، اچانک مہنگی گاڑیاں، کشتیاں اور ایک دوسرا شاندار گھر خریدنے لگا۔ سوال یہ تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے رہا تھا؟ جواب، کمپنی سے چرائے گئے $1 ملین سے بھی زیادہ۔ یہ ہے اس فراڈ کا اصل چہرہ۔ تو چلیے اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان علامات کو جاننے کے بعد اب وقت ہے ایک دفاعی حکمت عملی بنانے کا، یعنی اس علم کو عمل میں کیسے بدلا جائے۔ دیکھیے، خطرے کی علامات کو جاننا تو صرف پہلا قدم ہے۔ اصل کام ان علامات کو فعال طور پر تلاش کرنا ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ تو عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اپنے ڈیٹا کا تجزیہ کریں اور غیر معمولی اوور ٹائم کو تلاش کریں۔ ایسی رپورٹس چلائیں جو تنخواہوں میں اچانک ہونے والے اضافے کو ظاہر کریں۔ وقتاً فوقتاً ملازمین کی تنخواہوں کی تصدیق کریں، اور سب سے اہم، تنخواہ میں کسی بھی تبدیلی کے لیے ایک آزادانہ منظوری کا نظام لازمی بنائیں۔ اور آخر میں ایک ضروری سوال، اگر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کیا تلاش کرنا ہے، تو ادارے میں کون ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر ادارے کو خود سے پوچھنا چاہیے تاکہ ایسے چھپے ہوئے خطرات سے بچا جا سکے۔